لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات یہ آیے مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ تو اب یہ 4 دن میں گفتگو یہ کی گئی، خلاصہ یہ ہوا کہ اکیلے مومن ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کی بھی فکر کرنا ضروری ہے۔ اب ہر آدمی کی اپنی اوقات ہے، ہم ہیں، ہماری بیوی بچے ہیں، بات ختم ہو گئی، ہماری وہی ذمہ داری ہے۔ ہم کو پیش نماز بنا دیا گیا تو مسجد میں جتنے لوگ آتے ہیں ان تک دین پہنچانا۔ ہم کو نبی بنا دیا گیا تو جتنے خطے کے لیے نبی بنائے گئے، کسی کو رحمت للعالمین اب اس کو پوری کائنات کی نجات کی فکر کرنا ہے۔ رحمت للعالمین کے بعد جو ان کا جانشین ہوگا اس کی بھی وہی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو ہمارے آپ کے 1-2-4 بچے ہیں، علی امت کے باپ ہیں، حسن امت کے باپ ہیں، امام حسین سلام اللہ علیہ امت کے باپ ہیں۔ اب 4 دن یہ گفتگو ہوئی کہ اہل بیت واقعاً کیا ہے، اور ان کے اندر وہی جذبہ ہے امت کے تئیں جو ایک باپ کو ہوتا ہے اولاد کے تئیں۔ یہ بات کہی گئی ہے، ذہن میں ہو کہ مفہوم یہی تھا کہ جیسے باپ ہے کہ وہ آخر تک مرتے دم تک باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا لڑکا ٹھیک ہو جائے، میرا لڑکا سدھر جائے، لڑکا چاہے جتنی نالائکی کرے لیکن باپ کی آخر تک خواہش یہی تو میں 4 دن سے سنا رہا ہوں۔ بیت کا بھی مزاج یہی ہے کہ گالیاں دو چاہے جو کرو مگر وہ تم کو جنت میں پہنچا دے۔ اب آج اور کل یہ 2 دن ہوگی کہ اولاد کا معاملہ چاہے جتنی نالائق چاہے جتنی بدماش ہو، یہ تو باپ کا ہوا کہ وہ آخر تک چاہتا ہے کہ ہماری اولاد سدھر جائے۔ اولاد کا مزاج کیا ہے؟ زندگی بھر جو ہے وہ خیال نہیں کیا ماں باپ کا، کویت میں آ کے پڑے رہے، بال بچوں کو لے کے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ اماں کا کیا حال ہے، ابا کا کیا حال ہے۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ مر گئے ابا، بہرحال کچھ دماغ میں آیا، خبر ملی، پہنچ گئے، جب تک پہنچے تب تک معلوم ہوا دفن۔ بہرحال اب وہاں پہنچے تو بڑے ہیں، یہ ہوا بھائی کہ وہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مہینے سے قضا کو مرحوم کی وصیت یہ ہے تو چاہے جتنا بڑا نالائق ہو، زندگی بھر نہیں سمجھا اس نے
مگر اب جیسے کہیں گے وصیت کا تو ٹھیک ہے، تو ابا نے جو کہا وہی ہوگا. تو اولاد کا مزاج یہ ہے کہ چاہے جتنے نالائق ہو، سمجھ گیا، اگر وصیت ہے. اب ہم آپ کو آج بتائیں گے اور کل کہ جاتے جاتے ماہ مبارک رمضان میں مولا ہم سے آپ سے وصیت کر کے گئے، اور واقعی اولاد وہ ہے جو وصیت کے خلاف نہ چاہے. وصیتیں تو مختلف ہیں مولا کی. کبھی جو ہے وہ امام حسن حسین کو بلا کے کچھ کہنے لگے، کبھی کسی سے کچھ کہنے لگے، کبھی جو ہے وہ کوئی صحابی پہنچ گئے، اسلم بن نبا کا قصہ، ان سے کچھ بیان کیا. یہ وصیت وہ ہے جو لکھی ہوئی ہے، جو آپ سے کیا ہے، ہم سے کیا ہے، آپ سے کیا ہے، آپ سے کیا ہے. کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا سناتا ہوں. یہ کہا ہے، یہ وصیت ہے اصول کافی میں. اس کو نقل کیا ہے جو راوی ہے، ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن حجاج. ان کو کیسے ملی؟ کہتے ہیں بعث الیہ ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام بوصیت امیر المؤمنین، کہ میرے پاس امام کاظم علیہ السلام نے یہ وصیت نامہ بھیجا مولائے کائنات کا. وہ یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ بغیر بسم اللہ. بغیر بسم اللہ کے تو کوئی کام ہوگا نہیں. روایت کہتی ہے کہ کوئی بھی کام اگر بغیر بسم اللہ کے ہوگا، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر. ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہو وہ مکمل نہیں ہوگا. ایک آدمی آیا چھٹے امام کے پاس، لگا مولا پیٹ نہیں ٹھیک رہتا، وہ گیس بہت بنتی ہے. تو حضرت نے فرمایا لگتا ہے بسم اللہ نہیں کہتے کھانے میں. اس نے کہا نہیں مولا بسم اللہ تو کہتا ہوں. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ کہتے ہو، مگر کئی چیز کھاتے ہو کیا دسترخوان؟ اس نے کہا ہاں مولا. کہو بسم اللہ ایک بار کہہ لیتے ہیں. کہ جب کئی چیز کھاتے ہو تو ہر چیز بسم اللہ کتنی تو مولا کی وصیت کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا ما اوصى به علی بن ابی طالب. یہ وہ چیز ہے جس کو وصیت کی ہے علی. لکھتے ہیں کیا ابتدا یا اوصى انه یشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وصیت کرتا کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کا. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. رسول اللہ اس کے رسول ہیں. ارسلہ بالہدیٰ ودین الحق، جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے اور دین حق کے ساتھ بھیجا تھا. لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صلی اللہ علیہ وآلہ. اب یہاں سے فرماتے ثم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. یہ آیت ہے قرآن کی، مولانا اس کو یہاں بول دیا. ثم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. میری نماز، میرے اعمال، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین. یہ کوئی اس طرح کا اشارہ ہے کہ بھیا جو کرو اللہ کے لیے کرو. یہی چیز جو ہے وہ اگر کام آپ کر رہے بڑھیا مگر خدا کے لیے نہیں ہے پھر اس عمل کا کوئی فائدہ بولے نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر صلوات محمد یہ بہت لاسٹ میں ہے، کل آئے گا، مگر اشارہ کرتے ہیں اس اخلاص والے معاملے میں کہ اسی خطبے میں ہے کہ پیغمبر نے اس میں خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ نے فرمایا کہ آگ جہنم کی بجھاؤ لوگوں کو افطار کروا کے. تو ایک آدمی نے کہا، بعض روایتوں میں مولا ہی نے کہا کہ مولا ولا تقدرون علی ذلک، ہم لوگ جو ہے وہ
سب کی تو اوقات نہیں ہے نا افطار کروانے کی. اب معمولی سے معمولی افطار کروائیے گا 5,000 روپے لگ جائیں گے. میں تو رکشا چلاتا ہوں 500,000 روپے مشکل سے کماتا ہوں. تو پیغمبر نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. آپ بجھاؤ چاہے ایک کھجور بھی لے لو. اچھا کھجور بھی مہنگی ہے. مشکل تو یہ ہے سمجھ گئے آپ فیض آباد میں خریدنا ہو آپ کو تو اس سے دکان والے جا کہیے کہ وسیع صاحب نے بھیجا ہے تب تو آپ کو 120 روپے میں ڈبہ مل جائے گا. ورنہ 150 اور 170 سے کم کا اب نہیں ملتا. تو وہ کہاں سے کہ کھجور بھی تو کھلانے کی اوقات نہیں ہے. تب رسول اللہ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء. آپ کو بجھاؤ جہنم کی چاہے ایک گلاس پانی تو اتنی اہمیت ہے افطار کی. دیکھیے سب مثالیں میں کرتا ہوں سماج میں دیکھنے کے بعد اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے. یہ میں منبر سے کہہ دیتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں اور کہہ نہیں پاتے. ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ایک مثل مشہور ہے میں ترجمہ کر دوں گا پچھم والوں کے لیے کہ نہ بھائی اس ہت نہ بھائی اس دشمن. بھائی سے بڑا ہمدرد بھی کوئی نہیں ہے اور بھائی سے بڑا بولیے دشمن بھی کوئی نہیں ہے. جب تک دوستی ہے محبت ہے تب تک واقعی بھائی سے بڑا. لیکن ادھر گئے بٹوارا ہوا تو جس سے کبھی باپ دادا کی بول چال نہیں تھی ہمارے تعلقات اس سے ہو جائیں گے بھائی کو تباہ. بے شک ہوتا ہے نہیں ہوتا. بہرحال تو ہم بھی اپنے یہ مثال ہوگی ہم لوگ ماشاءاللہ سے بڑی محبت سے رہتے ہیں. آگے کوئی جو ٹکڑا نکال کے میرے بھائی نے بیٹھ دیا دیکھو وہی صاحب اس طرح پڑھ رہا ہے. تو وہ صاحب یہ خطبہ جو ہے جب میں رمضان مبارک اپنے گاؤں جایا کرتا تھا تو ہر سال یہ خطبہ میں جمعے کے اس میں پڑھتا تھا. تو اس میں جو ہوتا تھا بجھاؤ جہنم کی آگ کو چاہے شربت ہی کیوں نہ ہو ایک گلاس چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو. تو اب جب الگ ہو گئے بٹوارا ہوا تو 5 بھائی ہیں 5 کنٹل گیہوں تھا مثلا تو 1 کنٹل سب نے لے لیا. 5 کنٹل چاول تھا 1 کنٹل سب نے لے لیا باقاعدہ ہو گیا. لیکن 2 لوگ جو ہے وہ کویت میں سعودیہ میں تھے انہوں نے نہیں بتایا ہمارے پاس کتنا دینار اور کتنا ریال ہے نا. ایک صاحب گورنمنٹ جاب میں تھے تو انہوں نے نہیں بتایا کہ کتنا ہمارے بینک میں جو ہے وہ لاکھ روپیہ ہے. وہ بیچارہ جو گاؤں میں رہتا تھا اور ایک جملہ میں کہتا ہوں اس کو سنیے آپ لوگ جہاں بھی رہتے ہیں دبئی میں کویت میں سعودیہ میں ہم کو آپ کو 2-4 سال کے بعد گاؤں والے بھول جائیں گے کوئی یاد نہیں رکھتا ہے. اگر ہم زندہ ہیں تو اسی گاؤں والے بھائی کی وجہ سے پوری برادری گھومتا ہے ٹہلتا ہے. شادی میں ہو جا کر کے وہ بیچارہ شریک ہو تو اسی کی وجہ سے تو کبھی یہ احسان مت جتائیے کہ میں تو صاحب کویت میں رہ کے اتنا میں نے کمایا یوں دیا. کمایا تم نے تم کو زندہ رکھا. میرے بھائیوں جو گاؤں اور سب سے بڑھ کے تمہارے ماں باپ ہیں گاؤں میں پیسہ بھیجنے سے کمال نہیں ہے کمال ماں باپ کی خدمت ہے. وہ جو کر رہا ہے اس سے سمجھ گیا. بہرحال تو اب جو ہے وہ میرے بڑے بھائی بیچارے بڑے مومن آدمی اب بٹوارا تو ہو گیا بیچارے کے پاس کچھ نہیں گاؤں میں رہتے تھے مثلا تو وہ 1 کنٹل گیہوں 1 کنٹل چاول مگر ایمان تو کسی کو بھی اللہ دے سکتا ہے. تو اب رمضان آیا انہوں نے کہا بھائی کل ہماری طرف سے افطار ہے آ جائیے. اب بیچارے کے پاس ہے ہی نہیں. اسی 1 کنٹل گیہوں جو ملا ہے اسی میں سے 50 کلو 20 کلو بیچ کے 1 کھجور سب کے سامنے رکھ دی. اچھا روزے داروں کا حال سنیے اور نماز کے بعد 1 کھجور دکھائی دی. کیا یار
بات نہیں ہے کیوں بلا لیتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا بھیا آپ نے روزہ رکھا تھا اللہ کے لیے کہ افطاری کے لیے؟ اگر واقع خدا کے لیے ہے تو جیسے 14 گھنٹہ ویسے ایک مومن کی آبرو بچانے کے لیے لیکن اچھا اب مولانا وسیع حسن صاحب مسکرا رہے تھے کہ بھائی بھائی سے ہو گئی ہے نا، تو بس ان کو بھی شوق ہوا تھا افطار کرنے کا، اوقات نہیں ہو گئی۔ اس کے بعد ہم جب لوگ نکلنے لگے تو ہم نے جو کہا اپنے جو ہمارے کام کرتے ہیں پارس مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے پکار دو سب کو، کل ہماری طرف سے افطار ہے۔ اب انہوں نے ساتھ جو پارس بھائی نے اعلان کر دیا کل مولانا صاحب کی طرف سے افطار ہے۔ اچھا کتنے لوگ ہیں، چھوٹا سا علاقہ ہے تو بہت مشکل 50 آدمی، اس کے لیے صاحب میں لکھنؤ سے باورچی لایا اور بہترین گرم گرم کلچا نہاری اور جتنے قسم کے پھل مارکیٹ میں مل سکتا ہے صاحب 50 آدمی کی افطار میں 50,000 لگا دیا اور زبردست ہوئی صاحب۔ اب جب لوگ نکلے ارے یار آج تو مزہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، تب تک ایک اس میں کہتا ارے تو مولانا ہے نا، ان کو پتا ہے کہ افطاری کا ثواب کتنا اب وہ ساتھ جو ہے تعریف کرتا جا رہا ہے۔ مرنا دونوں کو ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وہ بھی مر گیا جس نے 50,000 کی افطاری کی تھی اور وہ بھی مر گیا جس نے 100 روپے کی کھجور پلائی تھی۔ اب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا 100 روپے والے کی جہنم کی آگ گلزار ہو چکی ہے، 50,000 والے کی اور مارنے والے یہ کیا، اس نے 100 روپے خرچ کیے اس کی آگ بجھ گئی جہنم، میں نے 50,000 خرچ کیا میری اور بھڑک گئی۔ آواز قدرت آئے گی اس نے میرے لیے کیا تھا، تم نے پبلک کی واہ واہ کے لیے کیا تھا، تم سے کہو آگے کچھ دے۔ اسی لیے پہلے اس نے امیر المومنین نے کیا فرمایا سمجھ گئے آپ کہ ثم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، ہماری نماز، ہمارے اعمال، ہماری زندگی، ہماری موت سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی کا حکم دیا گیا میں بھی مسلمان ہوں، مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں۔ اب اس پر رکتے مگر 2 ہی دن بچا، جلدی جلدی آنے لگے۔ ثُمَّ إِنَّ أُوصِيكَ يَا حَسَنُ، جو میں نے کہا نا کہ ہم سے وصیت، آپ سے وصیت، ایک ایک آدمی سے وصیت۔ اب یہاں فرماتا ہے ثُمَّ إِنَّ أُوصِيكَ يَا حَسَنُ، میں وصیت کرتا ہوں تم کو آئے حسن، میرے بڑے بیٹے تو ان کا نام آئے گا، وَجَمِيعَ أَهْلِ بَيْتِي، اور وصیت کرتا ہوں میں اپنے پورے گھر والوں کو، وَوَلْدِي، اور وصیت کرتا ہوں اپنے سارے بچوں کو، ساری اولاد کو، وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي،
اور میں وصیت کرتا ہوں ہر اس آدمی کو جس تک میری یہ تحریر پہنچے. اب کیا مطلب ہوا؟ وصیت آپ سے ہوئی نہیں ہوئی؟ مولا مسجد ہے، آج رمضان کی 27 تاریخ ہے، آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے آپ کی وصیت آپ کے بچوں کو پہنچا دی ہے. سلام پہلی وصیت، یہ تو مقدمہ ہوا ہے نا. پہلی وصیت اوصی کا یا حسن، کیا وصیت کرتا ہوں؟ نمبر 1 بتقوی اللہ ربکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار کوشش یہ کرو کہ موت آئے تو اسلام پر موت آئے. اب اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، کل وہاں بیان میں اس پر بات آئی تھی. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج کے جو ہم اللہ اللہ رسول اللہ مذہب کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود مرتے وقت کافر ہو کے مرے. لہٰذا یہ بہت سخت کام ہے. ضرورت ہے دعا کرتے رہے کہ اللہ ہم کو دین پر باقی رکھے، ایمان پر باقی رکھے. پہلے تو وصیت کیا ہے مولا کی؟ بتقوی اللہ. کیا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا بہت سنتے ہیں تقوی کے بارے میں، ہے نا. ابھی آج جمعہ خطبے میں گئے ہوں گے تو مولانا یہیں سے اسٹارٹ کریں گے. وصیت کرتا ہوں تقوی کی. تقوی کیا ہے؟ قرآن پڑھیے صاحب، تقوی تقوی تقوی. ایک جگہ تو قرآن میں یہاں تک کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے، سب کا عمل قبول. یہ تقوی ہے کیا؟ بیوقوفی ہماری ہے. کوئی اس کو جو ہے 2-3 دن پہلے شروع کرنا چاہیے تھا. ارادہ یہی تھا، مگر یہ کہ کچھ نہ کچھ نکل آتا تھا. تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک لائن میں اگر سمجھانا ہو کہ تقوی کسے کہتے ہیں تو سنیے. اور یہ کمال اہل بیت کا ہے. اور میں یہ جملہ بہت کہتا ہوں، شکر ادا کیجئے اللہ کا کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت دنیا میں کوئی یہ باتیں سمجھانے والا نہیں ہے. سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے ایک لائن میں جواب دیا، لا یراک مولاک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک. تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سیدھا سیدھا ہے تقوی کا کہ واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم لوگ جو نماز بھی پڑھ لیں، ان کا بھی ڈال لیں، کہ یہ نہیں چلے گا. کم عمل کرو چلے گا، مگر گناہ سے اپنے آپ کو بچا. صلوات بڑا ثواب ہے. مت پڑھو کوئی بات نہیں ہے، مگر کسی کا حق مت مارو. اسی لیے تقوی کی تعریف کیا ہے؟ خالی نہیں واجب پر، واجب نہ چھوٹے، حرام پر بولیے. چنانچہ ایک حدیث سناؤں میں آپ کو، بڑے غضب کی. آپ نے دیکھتا ہے تعجب ہے، فرماتے ہیں ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا. ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دے گا خدا کو 2000 رکعتوں سے زیادہ محبوب ہے. 2018 میں آیا تھا یہاں ایک مرتبہ کو، تو بہت سے تو ایک لڑکے کو لوگوں نے بتایا کہ مولوی صاحب اس کو ذرا سمجھائیے، بڑا بدماشی کرتا ہے. کیا ہوا؟ کہ یہ جس کے یہاں رہتا گڑیا کا 3 موٹر چلا چکا ہے. تو میں نے کہا یار تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا مولانا صاحب 3 سال ہو گیا گڑیا جانے کو چھٹی نہیں دے رہی.
تو چھٹی نہیں دے رہی ہے تو مطلب یہ وہ اگر ظلم کر رہی ہے تو اللہ کا وہ حساب نہیں. آپ نے جو اس کا موٹر چلایا اس کا حساب آپ دے. تو کسی کی وجہ سے آپ کسی کو ظلم نہیں کر سکتے. صلوات من 1000 رکعہ تطوعا. ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحبی نمازوں سے زیادہ پسند ہے. مت پڑھو نماز مگر ہنگامہ مت کرو, مگر بدماشی مت کرو, مگر نالائقی مت کرو. اسی لیے اس میں کوئی آپ لوگ تو رہتے ہوں گے, کبھی کبھی جمعے کو اکٹھا ہوتے ہوں گے نا, تو اس میں کوئی پکانے والا بڑھیا ہوگا. ہم لوگ جمعے کو اکٹھا ہوتے تو مدرسے میں یار یہ پکے وہ پکے, تو اس میں کوئی پکانے والا ہے بڑھیا. بتائیے بدر صاحب 10 کلو چاول 10 کلو گوشت میں کتنا نمک پڑے گا؟ 200 گرام. سجاد سے پوچھا تھا میں نے جون پور والے, سمجھ گیا, تو 200 گرام یا 250 گرام پڑے گا. لیکن اگر یہ 200 گرام نمک نہ پڑے تو سب ختم ہو جائے گا نا. کیا رسول اللہ کے حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح. نیکی کے ساتھ اتنی دعا کافی ہے جتنا کھانے میں نمک ہے. نیکی کے ساتھ. تو دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 گھنٹہ بیٹھ کے مسجد میں خالی قرآن پڑھ رہا ہے اور بہت پڑھتا ہے. مسئلہ بہت پڑھتا ہے کہ نہیں ہے, مسئلہ ایک مسجد سے نکل کے کرتا ہے. کسی کا نماز روزہ مت دیکھو, یہ دیکھو کہ وہ امانتدار کتنا ہے اور سچا کتنا ہے. جو فرمایا صلوات بر محمد تو پہلی وصیت مولا کی کیا ہے؟ تقوی. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ گناہ مت کرو مولوی صاحب, واجب مت چھوڑو. یہ ہو گیا. نمبر 2 دوسری وصیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور آپ کو بتائیے نماز کے بارے میں بھی وصیت ہے اور چیزوں کے بارے میں بھی وصیت ہے, لیکن مولا نے پہلے کیا کہا؟ تقوی. دیکھیے ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو آتا گیا وہ بولتے گئے, ہے نا. اہل بیت کے یہاں یہ نہیں ہے. اہل بیت کا جو جتنی اہم چیز ہے وہ اتنا پہلے گیا. اب آپ اس نئے سے لے جاؤ, ایسا نہیں کہ تقریر ہے, جو تحریر ہے پہلے نمبر پر امام نے کیا فرمایا؟ تقوی. تو اس کا مطلب موسٹ امپارٹنٹ اور صحیح بات بھی ہے. ایک جگہ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو بغیر 3 چیز کے قبول نہیں ہوئی. سمجھ گئے آپ؟ 3 چیزیں بغیر 3 چیز کے قبول نہیں ہوگی. جیسے نماز ہے, تو نماز اگر قبول تو سب قبول. تو ہم کہتے ہیں نماز کب قبول ہوتی ہے, یہ بھی آئے گا. بہرحال تو پہلا کیا ہوا؟ تقوی, ہے نا. اب دوسرے نمبر پر کیا کہا ہے امام نے رسول؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے نمبر پہ جو ہے تو جتنی چیزیں سب سے اہم کیا ہے, یہی ہے نا, تقوی چھوڑ کے. دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا مولا نے؟ وہ سنیے, فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب لوگ مل کے اللہ کی رسی کو تھامو, وَلَا تَفَرَّقُوا, آپس میں
بولیے فرق مت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو. فإنی سمعت رسول اللہ، یہ جملہ سنیے. کیا ہے ہمارا نام؟ کیا نام ہے تمہارا؟ ہمیں ظفر بھائی پتا ہے تم کو یار، پچھلے جمعے کو میں دیا تھا. ان کا کیا نام ہے؟ قاسم. قاسم کے. ارے تمہارا قاسم کا کیا چکر ہے؟ سارا نماز روزہ برباد ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ بولیے نہ ڈالو. فإنی سمعت رسول اللہ، خود مولا اپنے پاس سے بھی جملہ کہہ سکتے تھے مگر مزید وزن ہو جائے. پیغمبر کی حدیث میں فرمائی فإنی سمعت رسول اللہ، میں نے پیغمبر کو کہتے سنا صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام، تو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا یہ عام نماز روزے سے نماز قبول تو سب قبول، لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ صلاۃ ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا عام نماز روزے سے افضل ہے. دیکھیے جب آپ جائیے گا نا گناہ کبیرہ جب پڑھیے گا تو گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ تشریف لے آئیے مولانا آگے تشریف بھیا راستہ چھوڑ دو. تو جب آپ پڑھیے تو گناہ کبیرہ ہے، ہمارا ہوتا ہے نا گناہ کبیرہ اور گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ بڑا گناہ کسے کہتے ہیں؟ بڑا گناہ اسے کہتے ہیں جس کی سزا قرآن یا حدیث میں جہنم بتائی گئی. گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی سزا جہنم ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ گناہ کبیرہ. اور اس کی لمبی فہرست ہے، 7 سے لے کے 32 تک روایتوں میں ہے نا. اسی میں زنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. چوری گناہ کبیرہ ہے. اس کبیرہ میں کون زیادہ کبیرہ ہے؟ اس کبیرہ کے اکبر کون ہے؟ جھوٹ بھی گناہ ہے کبیرہ ہے، چوری بھی گناہ کبیرہ ہے، زنا بھی گناہ کبیرہ ہے. سماج کس کو بڑا سمجھتا ہے؟ ہاں اگر خدا نخواستہ مولانا وسیع حسن صاحب اس جرم میں پکڑ لیے جائے پھر کوئی ممبر پر بیٹھنے نہیں دے گا. معلوم ہوا صاحب سروا اور دھیرے سے اٹھا کے یہ میں رکھ لیا. اس کے بعد پتا چل گیا مولانا چور ہے کوئی. لیکن مولانا صبح سے شام تک 10 جھوٹ بولتے ہیں. آدمی کہتا کیا دماغ ہے یار مولانا، کیسے پھنسایا ہے اس کو. لیکن دین سے پوچھئے کہ اس میں زیادہ بڑا کون ہے؟ سنیں گے آپ. ایک شخص آیا کہتا یا رسول اللہ المؤمن یزنی، مومن زنا کر سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا قد یکون ذلک، میں بھی ممکن ہے. المؤمن یسرق، مومن چوری کر سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا قد یکون ذلک، ممکن ہے. پریشان ہے، وہ کہا بچانا ہے، گھر جانا ہے، مار دیا ان کا 100 دینار کون سی بات ہے. پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ المؤمن یکذب، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟
پیغمبر نے فرمایا لا. تعجب ہوگا کہ یہ کیا مومن زنا کر سکتا ہے, زنا کے بعد ایمان بچا رہے گا؟ کہ بالکل بچا رہے گا. گناہگار ہے, بغیر توبہ کے مرے گا, جہنم میں جائے گا, مگر مومن ہے. لیکن جھوٹ بولنے والا اب جو ہے وہ جیسے ہم لوگ اس کو بھی لگتا ہے تعجب ہوا, تو پیغمبر نے اس کا چہرہ دیکھا, کہا بھئی یہ تو قرآن کہہ رہا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون, جھوٹ وہی بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے. چنانچہ ایک آدمی آیا, سنیے آپ, اب تو 2-3 منٹ آگے بڑھ گئے ہیں نا, بسم اللہ, 5 کی جگہ 10 تو ہو ہی سکتا ہے. صلوات محمد صاحب آئے رسول اللہ کے پاس, کہنے لگے یا رسول اللہ انی لا اصلی, میں نماز نہیں پڑھتا, وہ ازنی, زنا نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے رسول اللہ سے, وہ اکذب, میں جھوٹ بولتا ہوں. سوچتا ہوں ٹھیک ہو جاؤں, مگر صاحب سب نہیں چھوٹ پائے گا. ایک بات کوئی کہیے چھوڑ دوں گا. اس کو کہتے ہیں ہدایت کا فن الگ چیز ہے. ہم لوگ ہوتے کب نکلیے یہاں سے, چلیے یہ چھوڑیں گے, اسلام چوائس کا نام نہیں ہے. لیکن رسول اللہ کو حضرت نے کہا پکا, کہاں سے ایک چھوڑ دے, پکا کا پکا, اچھا جھوٹ مت بولنا. اب تو خوشی خوشی چلا گیا, مین سستی تو نماز ہی پڑھنے آتی ہے, سمجھ گئے. اب نماز کا ٹائم آیا, چھوڑو یار, پھر اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا, اگر کہتا ہوں ہاں تو جھوٹ, اگر کہتا ہوں نہیں تو سزا. چلو یار جیسے تیسے پڑھ لو. پھر وہ زنا کا میٹر ہوا, اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا ہاں کہتا ہے تو 100 گھوڑا بڑھ جائے گا, اور نہیں کہتا تو اللہ تعالیٰ بھی چھوڑو. آگے کہتا ہے یا رسول اللہ ایسی چیز چھوڑا ساری برائیوں کو ایک گھر میں بند کر دیا گیا. وَجُعِلَ مِفْتَاحُهُ الْكِذْبُ, اور اس کی چابی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اب سمجھ میں آ گیا ہے نا, اب سمجھ میں آ گیا. اب آئیے, بھولیا نا, قاسم صاحب نے چوراہے پر مجھ کو گالی دی, واقعی سمجھ گئے. یہ جو وہاں سن رہے تھے بھائی علاقے کے ہیں, ان کو برا لگا, آگے کہنے لگے مولوی صاحب یہ بہت قاسم کو اپنے پاس بیٹھاتے, بہت بدتمیز آدمی. ہم نے کیا پہلے آپ کو وہاں گالی دے رہا تھا جو ہے وہ مسجد شعبان میں بیٹھ کر کے ہے. یہ بتائیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ؟ سچ بول رہے ہیں. تب تک دوسرا آدمی کہنا مولوی صاحب آپ کے قاسم کا کیا معاملہ ہے؟ میں کیا ہوا, آج بڑی تعریف کر رہے تھے آپ کو مسجد شعبان میں, تو بہت بڑے لکھے آدمی ہیں, آپ نے کہا آپ بتائیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ؟ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن اس کے جھوٹ بولنے سے 2 مومن ایک ہو جائے. اس کے سچ بولنے سے اختلاف ہو جائے گا. وہی دین جو سچ کے لیے اتنی تاکید کر رہا ہے, وہی دین کہتا ہے ملانا ہے تو جھوٹ بھی چل گیا. ہم لوگ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو اب تو نئے کورس جو ہے وہ شامل ہو گئے تھے, پرانی کتابیں نکال دی گئی. ہم لوگوں جو پرانی کتابیں تھیں تو اس میں 6ٹھی کلاس میں گلستہ پڑھائی جاتی تھی شیخ سعدی کی. تو اس میں گلستہ میں ہے کہ کہانیاں ہیں, تو وہ اسی لیے ہے کہ بچے کہانی کو اس پر یاد بھی کر لیں گے اور ان کی زبان بھی ہو جائے گی. تو اس میں صاحب ایک بڑا بڑھیا قصہ, دیکھیے 6ٹھی کلاس کا آج کام آ رہا ہے. یہی میں اپنے لڑکوں سے بھی کہتا ہوں, بھیا محنت کر لو, آج پڑھو گے 20 سال بعد کام آ جائے گا.
اس نے ایک قیدی بیچارے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. اچھا جب اب تو مرنا ہے اب ڈر کا آئے گا. سمجھا؟ کسی عرب شاعر کا شعر بڑا بڑھیا کہتا یجس الانسان طال لسانه کسنور المغلوب یصول علی القلب. جب آدمی جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے. جیسے بلی جب دیکھتی ہے کہ اب بچے تو کتے پہ چھپٹ پڑتی ہے تو ہر سکتا. تو اس نے سوچا اب تو مرنا ہی ہے, دل کی بھڑاس نکال لو. اور اس نے بادشاہ کے منہ پہ گالیاں دینا شروع کی. ایک بات اور بتائیں, بڑا آدمی جو ہے اس کی پہچان معلوم ہے؟ اس کی ایک پہچان ہے بہرا ہونا. پہچان ہے بہرا ہونا, نہیں بہرا بن جانا. سنائی مت تمہارے خلاف لوگ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ہے بڑکپن. ایسا تو نہیں کہ بادشاہ بہرا تھا اور گالی دے رہا ہے. بادشاہ نے کہا کیا کہہ رہا ہے, یہ بڑکپن. سمجھا؟ فوراً تاؤں میں آستین سمیٹ لینا. یہ دیہاتی ہونے کی پہچان ہے, جاہل ہونے کی پہچان ہے, بڑے ہونے کی علامت نہیں ہے. بادشاہ نے کیا کہہ رہا ہے تو کہتے ہیں یہ کہ از وزراء نیک محضر. ایک وزیر جو بیچارہ بہت شریف ٹائپ کا تھا, اس نے کہا سرکار کی زندگی کی دعا مانگ رہا. دوسرے دن سرکار کی زندگی کے لیے دعا. یہ وزیر جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ؟ جھوٹ. اچھا لوگوں کو ایسے موقع کی تلاش کرتی کہ کہیں ہو تو پھنسو بیٹا. تم کو نہیں پتا کہ جب اللہ کے لیے کوئی کرتا ہے تو بچاتا بھی وہی ہے. تو کہتے ہیں کہ یقین وزراء کے ضد عبور, ہر جگہ کچھ نہ کچھ گروپ بازی رہتی ہے نا. تو ایک وزیر صاحب جو ان سے تپتے تھے ان کو چانس مل گیا. اور ہم جیسے وزیروں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے سچ کے علاوہ کچھ اور بولا جائے, اس نے سرکار کو گالی کر دی ہے. بادشاہ بہرا تھوڑے تھا, اس نے تو خود ہی سنا تھا, کان لے چک کے پوچھا تھا. بادشاہ نے کہا کہ ان سے جو سوچا کہ چانس ملا پھنسا دو. بادشاہ نے کہا سنو, اس کے جھوٹ سے اس کی جان بچ سکتی ہے, تمہارے سچ سے بچنے والی بھی ہوگی تو اس کی جان چلی جائے گی. اسی چیز کو لے کے سعدی نے پھر ایک شعر لکھا, درود مصلحت آمیز بے زراستی فتنہ انگیز. وہ جھوٹ جس میں مصلحت ہو وہ کہیں بہتر ہے اس سچ سے جس سے سماج میں فتنہ انشاءاللہ. تو میں نے پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام. میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا عام نماز روزے سے افضل ہے. اور وَإِنَّ الْمُبِينَ الْحَالِقَ لِلدِّينِ فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ. اور دین کو برباد کرنے والی, ہاں دین ختم کرنے والی کیا چیز ہے؟ فساد ذات البین. دو لوگوں کے درمیان جھگڑا لگا دینا, لکڑی لگا دینا. ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور یہ آسان کام نہیں ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانا, سب کے بس کی بات نہیں ہے. ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مگر یہ کہ اللہ کسی کو توفیق دے, اسی کی قوت و طاقت سے ہو سکتا ہے. بس ایرانی ہو گئی. معذرت چاہتا ہوں میرے بھائیو, ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا ہے. ماہ مبارک رمضان کے لیے رسول اللہ نے فرمایا فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم. شقی اور بدبخت واقعی وہ ہے جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے. پروردگارا 2 دن ماہ مبارک رمضان کی اور بچی ہے, ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اور میرے بھائی دیکھیے بات کہنا سوچنے والی بات ہے. کئی دن زندہ رہیں گے ہم لوگ, 10 سال 20 سال, ہے نا.
بھائی اس میں کوئی 40 کا ہو گیا، کوئی 50 کا ہو گیا، کوئی 60 کا ہو گیا، تو کتنا زندہ رہیے گا بھائی نا؟ 60 کے بعد 10 سال، 15 سال، 20 بس نا، اس کے بعد جائیں گے تو خدا ہی جانا، تو سب چھوٹ گیا، سب چھوٹ گیا نا۔ کل رات کی بات ہے، وہ انٹرویو لے رہے تھے، اس میں جو ہے وہ لڑکے سے جو کورونا میں دفن کا کام کر رہا تھا، کہنے بتاؤ سب سے زیادہ تم کو کورونا میں جو روز 500 لاشیں تم نے نہلائی ہیں، کیا سیکھا؟ کہنے لگا صاحب ایک بات سمجھ میں آئی کہ چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، چاہے جتنا قیمتی کپڑا پہنا ہو، قینچی لگنا ہے نا؟ چاہے جتنا بڑھیا سوٹ ہو۔ ایک کہنے لگا اور ناراضہ نے دیکھا ہے کہ تو لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے دانت سونے کے لگے ہوئے تھے، وہ بھی جو ٹھیک ٹھاک کرنے میں نکل گیا، چھٹک گیا، تو سمجھ میں آیا کہ حتیٰ اگر دانت بھی لگوا لو سونے کا تو وہ بھی لے کے نہیں جا سکتے۔ 50,000 کا سوٹ پہن لو وہ بھی لے کے نہیں جا سکتے، خالی ہاتھ جاؤ گے۔ بس یہ حسن کاہے کے لیے مر رہے ہو؟ آخر ایک دن چلے جانا، یہ کبا جو پہ جانا کئی چیزیں کاٹ کے تمہاری الگ پیچھے۔ پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرما، ایک دوسرے سے مل کے رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے سے محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کل بات یہاں آئی تھی، امام کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں، اس میں ایک منظر یہ لمبی ہوگی تو مختصر مسائل ہے۔ فرماتے ہیں اسی میں بہن میں چاہتا ہوں چلتے چلتے اپنے بیٹے سے رخصت ہو، یعنی امام سجاد سلام اللہ علیہ کہتی ہے آگے آگے، امام زینب ہے پیچھے پیچھے، پیچھے پیچھے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ۔ بتاؤں آپ کو امام کی کیفیت کیا تھی؟ آئے اس خیمے میں جو خیمہ مخصوص تھا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے، تقریباً غشی کا سا عالم کہہ لیجئے، بی بی نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو باپ آیا ہے۔ بیٹا اٹھو باپ آیا ہے۔ رخصت امام نے آنکھ کھول دی، دیکھا سامنے امام۔ یہ بتائیے امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ آنکھ کھولا، باپ کے لیے اٹھنا چاہا، کیا ہوا؟ رخ دیا جناب زینب کی طرف، فرمایا بھوبی اماں ذرا کچھ سے سہارا۔ کہا کہ بابا کے احترام میں بیٹھ چلا، جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا، فرمایا کیا ہوا بابا؟ حضرت نے فرمایا جان، ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا، اور حضرت کا جواب مارے گئے۔ میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں، لیکن اگلی بات سے ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین کو سلام اللہ علیہ اپنے بیمار فرزند پر ترس آتا ہے۔ یہ بیمار آدمی بیٹا میرا کب تک اور کس کو پوچھتے رہیں گے، کب تک کہتا رہوں گا مارے گئے۔ شاید شاید یہ کہہ کے امام سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہیے کہ کب تک پوچھیں گے۔ چنانچہ حضرت فرماتے بیٹا با اتنا سمجھ لو، مردوں میں اور تمہارے اتنا سننا تھا،
جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جزا کرامت فرما۔ خدا ہمارے گناہوں کو بخش، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش، ہمیں ہمارے خیر کی توفیق کرامت فرما۔ پالنے والے اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے خاندان میں، اپنے برادری میں، اپنے جہاں جو رہتا ہے، ہم سب کو اتحاد اور اتفاق صلح کروانے کی توفیق عنایت۔ یا اللہ سماج میں جھگڑا اور فساد کرنے سے ہم سب کو محفوظ کر۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کا ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کا غلام و شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔